کہ بی ڈی ایم جن حالات میں ہو رہی ہے، ویسے تو ہم 30 سال سے ایک محاورہ سنتے آ رہے ہیں کہ صحافت اور پی ایف اور پاکستان تاریخ کے نازک ترین اور تاریخی ترین دور سے گزر رہا ہے، لیکن آج اگر آپ پورے سماج کا جائزہ لیں، پولیٹیکل پارٹیز کی انٹرنل پولیٹکس کو دیکھیں، ان کے علاقائی اور قومی کردار کو دیکھیں، پاکستان کی حکمراں برادری کی انٹرنل پولیٹکس کو دیکھیں اور ان کے کردار کو دیکھیں، پاکستان کی جوڈیشری کی انٹرنل پولیٹکس اور ان کے کردار کو دیکھیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ واقعی وہ تاریخ اور مشکل ترین دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ پھر اگر ہم اپنے مسائل اور معاملات کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک طرف اداروں کے اندر جبری برطرفیوں کا سلسلہ دن دن زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پہلے تو صرف اخبارات کی حد تک تھا، اب تمام ٹی وی چینلز نے فہرستیں بنائی ہوئی ہے اور روزانہ کسی نہ کسی ٹی وی چینل سے یہ بیڈ نیوز آتی ہے کہ آج فلاں لوگ جو ہے وہ ادارے سے نکال دیے گئے ہیں، انہیں جبری طور پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر تنخواہوں کے معاملات کو دیکھیں تو پاکستان کے جتنے ٹاپ کے اپنے آپ کو ٹاپ رینکنگ کہنے والے ادارے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے 10 سال سے کسی ملازم کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا، اور بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں سیلریز پینڈنگ ہے۔ یہ تنخواہوں کا معاملہ ہے۔ اخبارات کا معاملہ دیکھیں تو بڑی عجیب صورتحال ہے، تاریخ کی اب تک صورتحال ہے کہ پرنٹ میڈیا پوری دنیا میں روب زوال ہے۔ یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ آلموسٹ تمام اخبارات کے جو سنڈے میگزین تھے وہ بند ہو گئے، تمام اخبارات نے اپنے صفحات کم کر دیے، اور جو ریونیو 100% پہلے اخبارات کو جاتا تھا، پھر ٹی وی چینل آئے، پھر ڈیجیٹل میڈیا آیا، اور وہ سپرتا بہت مختصر ہو گیا ہے۔ ان حالات کے اندر جب ایک ٹیکنالوجی کا دور بھی آ چکا ہے، اور ٹیکنالوجی نے گزشتہ 2000 سال میں اتنی ترقی نہیں کی جتنی ان 2 سالوں میں کی ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں نظر آتی ہے۔ یہ سب وہ چیلنجز ہیں جن پر ہم نے ڈسکس بھی کرنا ہے۔ ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی بھی بنانی ہے۔ دوسرا آگے پریس فریڈم کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے، کہ اب ٹیکہ تو آیا ہی آیا، اس کے باوجود ان اناؤنس سینسرشپ جو ہے وہ بھی اپنی تاریخ کے بلند ترین سطح پر ہے۔ ان حالات میں ایسے قوانین کے آنے کے بعد کیا ملک میں کوئی